اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بوسٹ یور نالج کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے دنیا میں انبیاء اور رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے تاکہ وہ انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان کروائیں اور اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ قوانین و ضوابط کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقوں اور اصولوں سے روشناس کروائیں۔ بہت سی سرکش قوموں نے انبیاء اور رسولوں کی بتائی ہوئی تعلیمات سے انکار کیا اور انہیں طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں اور ان سے اللہ کا نبی ہونے کا ثبوت طلب کیا اور ایسے ایسے مطالبات کیے جو ان کی نظر میں ممکن نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کی اور معجزات رونما ہوئے۔ قرآن و حدیث اور دیگر مسند مذہبی کتابوں میں ان معجزات کا تذکرہ موجود ہے۔ جنہیں ہدایت ملنا تھی مل گئی اور بد نصیب ان معجزات کے باوجود گمراہی اور پستی کے اندھیروں میں غرق ہو گئے۔ آج سے 1400 سال پہلے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، لوگ جہالت اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور انہیں اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی تو کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو ستانے کے طرح طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ ایک مرتبہ کفار مکہ کا ایک وفد جس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، اسبد بن مطلب اور دیگر قریش کے اہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ کر کے دکھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ناممکن کام کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ایسا کر دوں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر ایسا ہو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ مشرکین کے وفد نے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صحابہ کے ہمراہ منا کے میدان میں تھے اور اس رات آسمان پر 14ویں کا چاند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری جانب چلا گیا۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہوتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے طے کیا کہ لوگوں کے جو قافلے باہر گئے ہوئے ہیں جب سفر سے واپس آئیں تو ان سے دریافت کرنا کہ انہوں نے اس رات کو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب یہ قافلے سفر سے واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے فلاں رات کو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں، ہم نے فلاں رات کو چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ مشرکین نے یہ طے کیا تھا کہ اگر باہر کے لوگ آ کر یہ کہیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک نہیں، لہٰذا جو بھی باہر سے آیا، جب بھی آیا، جس طرف سے بھی آیا، ہر ایک نے یہی شہادت دی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس شہادت کے باوجود کچھ لوگوں نے اس معجزے کا یقین کر لیا، مگر کفار کی ایک بڑی اکثریت پھر بھی انکار پر اڑی ہوئی تھی اور انہیں ایمان لانے کی توفیق نہ ہوئی۔ موجودہ زمانہ جسے جدید اور سائنسی دور کہا جاتا ہے،
اور سائنس کی ترقی اپنے پورے عروج پر ہے، لیکن اس ترقی کے باوجود دنیا کے ماہرین فلکیات کے لیے بھی شق القمر کا واقعہ ان کی تحقیق کا مرکز بنا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ پر یہ اطلاع موجود ہے کہ ناسا نے بھی چاند کی کچھ تصاویر لی ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمانہ ماضی میں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ تاحال ناسا ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ 1400 سال پہلے رونما ہونے والا یہ معجزہ، جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل دکھایا، اور اس کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں محفوظ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ طاقت اور قدرت عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنی انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو کامل فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے اعمال سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔